اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔ تو پیغمبر اسلام کی مختصر سوانح حیات پڑھ رہے تھے۔ ابتدا میں آپ لوگوں کو تعارف کروا رہے تھے سرزمین حجاز کا اور اس سرزمین پہ بسنے والے دور جاہلیت کے عربوں کا۔ آج تیسرا چیپٹر جو ہے نیاکان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد۔ نیاکان یعنی تو کہتے ہیں آباء و اجداد، ان کے پرانے رشتہ دار۔ خوب سلسلہ نسب کہاں ملتا ہے، کن لوگوں سے ملتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے قہرمان توحید ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم کا سلسلہ نسب خلیل خدا، قہرمان توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں مختصر گفتگو کریں گے، بتائیں گے آپ کو۔ ہدف از تشریح زندگانی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام شناساندن اجداد و نیاکان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ گرامیز۔ یعنی بات چل رہی تھی پیغمبر اسلام کی سوانح حیات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کہاں سے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی مختصر زندگی کی شرح اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کا تعارف کروانا ہے، تو چونکہ یہ ان کے آباء و اجداد میں آتے ہیں اس لیے تعارف ضروری ہے۔ ہدف از تشریح زندگانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی شرح کو بیان کرنے کا مقصد شناساندن اجداد و نیاکان پیغمبر گرامی، پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کا تعارف کروانا ہے اور ان کا پہچانوانا ہے۔ جناب ابراہیم کا تعارف بعنوان نبی، بعنوان حضرت شخصیت ابراہیم نہیں کروا رہے ہیں، بعنوان اجداد پیغمبر کروا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ زیرا نسب شریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ بحضرت اسماعیل فرزند ابراہیم می رسد و چون ان دو نفر و برخی از نیاکان والا مقام پیغمبر اسلام در تاریخ عرب و اسلام سهم مهمی دارن، از این جهت مناسب از بطور خلاصه و فشرده از حالات آنان گفتگو شود، بخصوص کی حوادث تاریخ اسلام مانند حلقات زنجیر به حوادث مقارنه طلوع اسلام یا دورتر از آن بستگی کامل دارد۔ یعنی کیونکہ پیغمبر اسلام کا نسب شریف جناب ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملتا ہے، اور حضرت اسماعیل بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، اور یہ دونوں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اور ان کے علاوہ دوسرے جو بزرگ آباء و اجداد میں پیغمبر اسلام کے شامل ہیں، اور جو لوگ اسلام میں یا یوں کہا جائے کہ تاریخ عرب اور اسلام دونوں میں جن کا ایک عظیم رول ہے، جنہوں نے خاص کردار ادا کیا ہے، ٹھیک، ان کو بیان کریں گے۔ لہذا مناسب ہے کہ یہاں پر مختصراً خلاصے کے طور پر ان کے حالات زندگی سے بحث کی جائے، اس پر گفتگو کی جائے، خاص طور سے تاریخ اسلام کے حوادث چونکہ ایسے ہیں کہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تاریخ اسلام جڑی ہوئی ہے کس سے؟ اپنے ما قبل کے حالات سے، اپنے ما قبل کے زمانے سے۔ جناب ابراہیم کیونکہ سب سے بڑے توحید کے علم بردار اور پرچمدار جناب ابراہیمی ہی تھے، سمجھ رہے ہیں۔ تو چاہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہو،
ان سب کا کسی نہ کسی رخ سے تاریخ اسلام سے ایک واسطہ ہے، ایک رشتہ ہے، زنجیر کی ایک کڑی کی طرح سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا مختصر طور پہ تعارف کروائیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام. زادگاہ ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہے، کہاں پہ آپ پیدا ہوئے، آپ کا اصلی وطن کہاں ہے. کہروان توحید در محیطی پاب عرص وجود نہاد کی سراسر اندھا تاریکی ہائے بت پرستی و بشر پرستی فرا گرفتے بود. آدمی ذات در برابر بت ہائے تراشیدے بدست خود و ستارگان خضوعی کر دے. زادگاہ پرچمدار توحید کشور بابل بود. دونوں چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ مقام، وہ جگہ کہ جس مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. دوسرے اس زمانے کے حالات کیسے تھے. کہہ رہے جناب ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں جن حالات میں پیدا ہوئے وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے. اس کے علاوہ دوسری مخلوقات جیسے چاند، ستارہ، سورج، سمجھ رہے ہیں. قہرمان توحید، قہرمان توحید یعنی قہرمان کہا جاتا ہے شجاع، بہادر، فتح یاب، جیتا ہوا انسان. سمجھ رہے ہیں. تو یہ کہیں گے آپ توحید کے علمبردار. کیا کہیں گے؟ پرچمدار. توحید کے ہیرو. قہرمان ہیرو مان لو. سمجھ رہے ہیں. در محیطی پاب عرص وجود نہادن یعنی پیدا، پاب عرص وجود نہادن یعنی پیدا شدن، متولد شدن، پیدا شدن متولد شدن، بے دنیا آمدن. کہہ رہے ہیں کہ توحید کے ہیرو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ سراسر انرا کی پوری طریقے سے اس ماحول کو تاریکی ہائے بت پرستی و بشر پرستی، کہ جس ماحول کو بت پرستی اور انسان پرستی نے کیا ہے فرا گرفتے بود، گھیر رکھا تھا، اپنے احاطے میں لے رکھا تھا. وہ ماحول ڈوبا ہوا تھا بت پرستی اور انسان پرستی میں. آدمی ذات در برابر بت ہے تراشیدے بے دست خود، انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کے سامنے و ستارگان اور ستاروں کے سامنے خضوع می کرد، کیا ہے خشوع کرتے تھے، اظہار تذلل کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے. ہاں. زادگاہ پرچمدار توحید، کرے توحید کے پرچمدار کے مقام ولادت. زادگاہ یعنی مقام ولادت، پیدا ہونے کی جگہ. کشور بابل بود، ملک بابل میں پیدا ہوئے. بابل ایک ملک. کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. جناب ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے. کی تاریخ نویسان آنجارا از عجائب ہفتگان دنیا شمردیان، کی تاریخ لکھنے والوں نے اس جگہ کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک مجوبہ قرار دیا ہے. بابل دنیا کے جو 7 عجوبے ہیں ان 7 میں سے ایک بابل ہے. بہت ہے. دیوار چین ہے. اس میں کیا خاصیت ہے؟ عجائبات میں سے دنیا کے 7 عجائبات میں سے تاج محل ہے. چلو یہ ابھی اس کی جانکاری لینی ہے تو اب گوگل پہ سرچ کرنا، سب بتا دے گا. بابل دنیا کے 7 عجائبات کون کون ہیں وہ سب بتا دیں گے. تاج محل ہے، وال آف چائنا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی ہے. ان سے پوچھ لے، سب پڑھے ہوں گے. ہاں جنرل نالج میں سب بتا دیں. اسٹیچو آف لبرٹی ہے. بڑگال پٹلوا ہے جو کیا ایفل ٹاور دیکھا ہے اس والا. ہاں ایفل ٹاور.
ایفل ٹاور ہو گیا، اسٹیچو آف لبرٹی ہے. چلیں تو یہ 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ بابل کو شمار کیا ہے. بدر عظمت وسعت تمدن انکشور مطالب گوناگون نقل نمود اند. اور کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے تمدن کی وسعت اور عظمت کو کیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تاریخ نوی سے معروف ہیرودنس چنین می نویسد. یہ کوئی مستشرق کوئی انگریز ہے کہ جس نے تاریخ لکھی ہے اور مشہور و معروف تاریخ دان ہے. یہ لکھتا ہے کہ بابل بطور مربع شکلی بنا شدے، کہ بابل جو ہے وہ ایک چوکور شکل کا ملک ہے. کیا ہے؟ چوکور، مربع یعنی چوکور، 4 گوشے والا ہے. کہ طول اطراف ہر یک از آن 120 فرسخ، کہ جس کے ہر کنارے کا طول جو ہے، جو لمبائی ہے، وہ تقریباً 120 چاروں جانب سے. و محیطش 480 فرسخ می باشند. اور اس کا پورا احاطہ، پورا جو رقبہ ہے چاروں طرف سے، وہ کل 480 فرسخ ہے. سمجھے؟ ان گفتار ہر انداز آمیختے با مبالغ باشد. کہنے کہ یہ بات جو لکھی گئی ہے، کہنے کہ چاہے جتنی مبالغہ آمیز بات ہو، بعض از یک حقیقت غیر قابل انکار بے ضمیم نوشتہ ہے دیگر کشف میں کنا. پھر بھی آپ دوسرے تاریخ لکھنے والوں کے ساتھ جب اس کو ملائیں گے تو ایک حقیقت اس سے سامنے آتی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ بہت ہی مثلاً کہ قابل توجہ اور بڑا ہی وسیع و عریض ملک ہے. ولی امروز از آن مناظر دلربا وقع خائے بلند جرل تل خاکم یعنی دجلے و فرات چیزیں دیگری دیدے نمی شود. یعنی کہ اس کا رقبہ اتنا بڑا، اس کے محیط، اس کے جو ہے خاک جو ہے اتنی وسیع و عریض ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس ملک کے جو دلربا اور پرکشش مناظر ہیں اور جو اونچے اونچے محل ہیں جز تل خاکم یعنی دجلے، اب وہ تمام چیزیں دجلہ کے درمیان سوائے خاک کے ٹیلے کے، دجلہ اور فرات کے بیچ، یہ 2 ندیاں ہیں، دجلہ اور فرات کے بیچ سوائے خاک کے ٹیلے کے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا. آسان لفظوں میں کہوں کہ تاریخ لکھنے والوں نے بابل کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہو کہ یہاں اس کی زمین اتنی وسیع تھی، اتنی عریض تھی، وہاں اونچے اونچے محل تھے، سمجھ رہے ہیں. لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جب آپ بابل کی طرف دیکھیں گے تو دجلہ اور فرات کے بیچ صرف آپ کو مٹی کے ڈھیر نظر آئیں گے، ٹیلے نظر آئیں گے اور کچھ نہیں. سب کچھ مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. وہ سکوت مرگباری بر ہمیں جا حکم فرماس. وہ سکوت مرگباری اور ایک قبرستان جیسا سکوت ہر جگہ حکم فرما ہے. ہر جگہ سناٹا، ہر جگہ خاموشی. مگر گاہی کی باستان شناسان برائے پے بردن بے وضع تمدن بابل بے وسیلہ حفریات خود ان سکوت را در ہم بے شکنا. کہے کہ آج پورا سناٹا ہے، زمین خالی ہے، لیکن جو باستان شناسان، یہ باستان شناسان ان لوگوں کہا جاتا ہے جو قدیمی اور کوہنا اور پرانی جگہوں کا پتہ لگاتے ہیں کھود کر کے. سمجھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جو لوگ کھدائی کرتے ہیں، آثار قدیمہ کا پتہ لگاتے ہیں.
ہے نا اس کی انٹری ہاں اس کے تو کہہ رہے کہ یہ اس طریقے کے ہر ملک میں باقاعدہ یہ سرکاری اس کا یہ ہوتا ہے، ایک شعبہ ہوتا ہے ہر ملک میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جہاں کہیں بھی ان کو تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ مثلا کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں شہر تھا یا نہیں تھا، کس طریقے کا شہر تھا، ان کے کیا تہذیب و تمدن، یہ تمام چیزیں کہہ رہے کہ یہ جب تحقیق کے لیے میدان میں اترتے ہیں اور قدیم زمانے کی تمدن اور وہاں کی تمام باتوں کو یعنی بابل کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے جب وہاں کھدائی کرتے ہیں تو ان کو حیرت انگیز اور تعجب آور چیزیں ملتی ہیں، جس سے جو ایک قبرستان جیسا سکوت اور خاموشی، وہ خاموشی ٹوٹتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں کچھ تھا۔ یعنی اگر پتہ نہ لگایا جائے تحقیق کے ذریعے سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ زمین کبھی آباد تھی ہی نہیں، یہاں کچھ تھا ہی نہیں، سمجھے؟ لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو تحقیق سے کچھ اس طریقے کی چیزیں کشف ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ملک تھا، بہت بڑا شہر تھا، بہت اچھی آبادی تھی، بڑے بڑے مکانات اور محل تھے، وہ تمام چیز وہ سامنے آتی ہے۔ بنیان گزار توحید در دوران حکومت نمرود ابن کنعان چشم بے جہان گشود، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب بابل میں نمرود ابن کنعان کی حکومت تھی۔ جس وقت نمرود سرزمین بابل کا حاکم تھا، اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمرود با ان کے بت پرست بود، بے مردم نیز خدائی میں فروخت، کہہ رہے نمرود باوجود کہ خود بت پرست تھا لیکن لوگوں کے بیچ اپنی خدائی کو بیچتا تھا، یعنی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ خود بت پرست تھا لیکن لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ شاید بے نظر عجیب بے رسد کی چت اور ممکن یک نفر ہم بت پرست باشد وہ ہم بے مردم خدای بے فروشد۔ اب وہی جیسا کہ آپ ہنسے ہیں، آپ کی ہنسی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص خود جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، جو بتوں کو خدا مانتا ہو، وہ کیسے اپنے آپ کو بعنوان خدا لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کہلوا سکتا ہے۔ کہنے کہ ایسا ہوا ہے بلے نظیر ان مطلب لا از زبان قرآن دربار فرعون مصر میں شنمی، کہنے نمرود کے بارے میں تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بے عین ہی یہی قصہ، یہی داستان کیا ہے فرعون کے بارے میں کہ فرعون خود باوجود کہ بت پرست تھا اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا یا نہیں، بس ویسے ہی نمرود خود بت پرست تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ کہہ رہے کہ بلے نظیر ان مطلب، لیکن اسی بیان اور اسی مطلب کی طرح جیسا نمرود کے بارے میں ہے، ہم از زبان قرآن، قرآن کی زبان سے دربار فرعون مصر کے فرعون کے بارے میں مشنویم سنتے، یعنی قرآن بیان کرتا ہے فرعون کے بارے میں۔ کیا ہنگامی کی موسیٰ ابن عمران دستگاہ حکومت فرعون رب با منطق قوی خود متزلزل ساخت، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مستحکم اور اپنی منطقی باتوں کے ذریعے سے فرعون کی حکومت کی چولیں ہلا دی، یعنی اسے جب شکست دے دیا تو ہواداران فرعون بالہ نے اعتراض آمیزی بے فرعون خطاب کردن، تو جو فرعون کے پیروکار تھے انہوں نے اعتراض آمیز لہجے میں فرعون سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ اب یہ آلہتک کیا کہہ رہے ہیں؟ اے موسیٰ، آیا اب فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون تم موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسی جانے دینے چھوڑ رہے ہو تاکہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں اور لوگ تمہیں اور تمہارے خداؤں کو بھول جائیں۔ اس کا مطلب کہ فرعون کا بھی خدا کیا کرو یذرک تجھے چھوڑ دیں،
وآلہتک، اور تمہارے، یہ تو خدا تھا، اس کا کون خدا ہے اس کا خدا بھی، سمجھے؟ ایسے ہی بالکل نمرود خود بتوں کو پوجتا تھا، کسی اور چیز کو اپنا خدا بھی مانتا تھا، اور اپنے آپ کو لوگوں سے خدا بھی کہلواتا تھا۔ کے نام وہیں پہ جناب یعقوب رہتے تو وہیں کے نام ہے۔ چلے پرواضح اس کی فرعون ادعائے خدائی بھی کر، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے۔ قرآن آپ دیکھیں کہ فرعون کس طریقے سے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ٹھیک؟ تو ایک طرف دوسری چیز کو اپنا خدا بھی مانتا تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ بے عین ہی ایسے ہی نمرود خود بت پرست بھی تھا اور اپنی بھی پرستش کرواتا تھا، خود بتوں کو اپنا خدا مانتا تھا اور اپنے آپ کو بھی لوگوں کا خدا کہتا تھا۔ چلے بلے در عین حال بت پرست نیز بود، اب یہ دیکھیں فرعون ایک طرف خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، دوسری طرف خود بتوں کی پرستش بھی کرتا تھا۔ بلے در منطق بت پرستان مانے نہ دارد، بت پرستوں کے لیے یہ بات قابل تعجب تھوڑی ہے، ان کے پاس اتنی عقل اتنا شعور ہوتا تو بتوں کو پوچھتے ہی کیوں؟ جو شخص پتھر کی پوجا کر سکتا ہے وہ انسان کی نہیں کر سکتا، جو شخص مخلوقات کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے، نہ جانے کس کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے، تو نمرود اور فرعون جیسے شخص کو اگر اپنا خدا مان لے تو کیا جاتا ہے؟ میں اس کی سن رہا تھا ایک کلپ جو ہے کسی یہاں کے بڑے ہندو پروچن دینے والے کا سن رہا تھا، ہاں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، بھائی ایک دو کو اور ہم مان لیں گے تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ بس صحیح ہے، جس کے اتنے سارے خدا ہوں وہ ایک دو کو اور مان لے تو کیا جائے گا ہمارا، نا ہم تو ایک ہی کو مانتے ہیں، ہم تو دوسرے کو نہیں مان سکتے، لیکن جس نے 10 مانے ہیں، جس نے 25 مانے ہیں، جس نے 1000 مانے ہیں، وہ ایک آدھ اور مان لے تو کیا جاتا ہے نا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ بلے در منطق بت پرستان مانے نہ دارت، کہہ رہے ہیں کہ بت پرستوں کی منطق میں اور ان کے یہاں اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ فردی خدا و معبود گروہ ہی باشد، کہ وہ ایک فرد ایک گروہ کا معبود اور خدا ہو، در عین حال خود معبود نیز خدای بزرگتر را بے پرستد، اور اسی حال میں دوسرے بڑے خدا کی عبادت بھی کرے، ہے نا؟ کہ بھئی یہ چھوٹا خدا ہے، بڑا خدا ہے، یا وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، کیا فرق؟ جن کے یہاں خدائی میں چھوٹا بڑا چل رہا ہے، ہمارے یہاں تو ایک ہی خدا ہے، اور خدا کے سلسلے میں سوائے بزرگی کے اور کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں خدائی کو تقسیم کر رکھا ہے، چھوٹے بڑے خدا بنا رکھے ہیں، وہ تو ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا مان کے دونوں کی عبادت کریں گے، کیا برائی ہے نا؟ فرض کر لیں جن بتوں کو مانتے رہے ہوں گے یا ان کو بڑا مانتے رہے ہوں گے تو اس کو چھوٹا مان لیں گے، اس کو چھوٹا مانتے رہے ہوں گے تو اس کو بڑا مان لیں گے، ہے نا؟ زیرا مقصود از خدا و معبود خالق جہان نیست، کیونکہ بت پرستوں کی منطق میں، ان کی زبان میں، ان کے فرہنگ میں خدا اور معبود سے مراد دنیا کا خالق نہیں ہے، بلکہ کسیز کی بگونئی برتری بر دیگران داشتے باشد، بلکہ خدائی کا تصور اور معنی و مفہوم ان کے یہاں یہ ہے کہ جو کسی اعتبار سے دوسروں پر فضیلت رکھتا ہو، برتری رکھتا ہو، و زمام زندگی آنان را بگونئی در دست گیرد، اور ان کی زندگی کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو کسی طریقے سے، تو یہ تو کوئی ہو جائے گا نا، بادشاہ کوئی ہو گیا، کوئی وزیر ہو گیا، آپ کسی چھوٹے سے شہر کے، چھوٹے سے گاؤں کے مکھیا ہو گئے، لوگوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، ہو گیا آپ کا خدا۔
ہے نا. یہ ہے خدائی کا تصور. وراٹ کو خدا مانتے نہیں کس نے دنیا میں. تاریخ میں گوید در روم بزرگان یک خانوادے، کہنے کی تاریخ کہتی ہے کہ روم میں بزرگان یک خانوادے، ایک فیملی، ایک خاندان کے جو بزرگ افراد تھے وہ پیوستہ مورد پرستش افراد انفامیل بودند. وہ مسلسل اس خاندان اور اس قبیلے کے افراد کے لیے قابل عبادت تھے، پرستش تھے. روم میں ایک ایسا خاندان، ایک ایسا قبیلہ، ایک ایسی فیملی تھی کہ جو اس قوم کے بزرگ ہوتے تھے، بقیہ لوگ اس بزرگ کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. در عین حال انصرا برائے خود معبودی داشتن، اور اسی حال میں خود بزرگان یعنی وہ جو بزرگ تھے وہ بھی اپنے لیے خدا بنائے ہوئے تھے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خود بت پرست ہو، کسی اور کو اپنا خدا مانتا ہو، اور خدا بھی بنا ہوا ہو، معبود بھی بنا ہوا ہو، لوگوں سے کہہ رہا ہو، لوگوں کے بیچ اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہو. کوئی غلط نہیں ہو سکتا ہے.